अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ख़दशा पैदा हुआ है कि कहीं अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान की वसातत से होने वाले MOU यानी जो मफ़ाहमती याददाश्त है उसका वजूद ख़तरे में ना पड़ जाए, कहीं दोबारा ख़ित्ते में जंग न छिड़ जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तरफ तो अमरीकी नायब सदर JD वांस का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अ, मफ़ाहमती याददाश्त का बुनियादी मकसद ये था कि टाइम बाय किया जाए। 60 दिन के दौरान दुनिया भर के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि हर मुल्क ने अपने पास जब तेल जमा किया होता है, उसको बेहतर किया जाए, तेल की कीमतों में कमी हो। अ, और उसके बाद देखेंगे कि ईरान उस मफ़ाहमती याददाश्त पे अमल दरामद करता है या नहीं। इसके साथ ही ग़ालिबन इसके जवाब में अ, ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उन्होंने एक अपने सरकारी टीवी के साथ इंटरव्यू में अ, अपने ईरान के मौक़िफ़ की वज़ाहत की है और उनके बकौल ईरान ने इस जंग में जुज़वी फ़तह हासिल की और ये कि बुनियादी जो चीज़ें तय हो गई थी मफ़ाहमती याददाश्त में, उसके ज़रिए मुज़ाकराती अमलन ख़त्म हो चुका है और अब अ, उस पे अमल दरामद का वक़्त है। तो जो अमरीकी नायब सदर और ईरानी चीफ़ नेगोशिएटर यानी बड़े सबसे बड़े मुज़ाकरातकार हैं, उनके इस बयानात से अब मफ़ाहमती याददाश्त पे थोड़ा बहुत शकूक व शुबहात का साया पड़ना शुरू हो गया है। और सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा बच सकेगा? कहीं दोबारा तो जंग छिड़ने नहीं जा रही है। उन्होंने माइकल नोल्स के साथ एक शो में जेडी वांस ने कहा कि दुनिया की तेल की मईशत को दोबारा सहारा देने के लिए, तेल के ज़खायर बेहतर होने के लिए, तवानाई की कीमतों में कमी के लिए हमने ये मुआहदा किया है। हमारे सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी ये है कि 60 दिन के दौरान हम देखेंगे कि ईरान का तर्ज़ अमल क्या होता है, क्या वो मुआहदे पर अमल दरामद करता है या नहीं, और अगर अमल दरामद किया तो उसके नतीजे में एक अच्छा मुआहदा हो सकता है। लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होता तो हमारे पास फ़ौजी ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह पहले हमने ईरान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तबाह किया, जिस तरह हमने ईरान की बहरिया को बिल्कुल बेबस किया, यही ऑप्शन हम दोबारा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है जेडी वांस का अपना एक दावा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं, वही बातें मार्को रूबियो और अ, जेडी वांस भी कह रहे हैं। लेकिन इस वक़्त अ, हुआ ये कि इसके जवाब में फिर ईरान के जो बड़े मुज़ाकरातकार हैं और ये पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ, उन्होंने ये कहा कि हम अपने बुनियादी जो मुतालबात हैं, उस पे या अपना जो बुनियादी मौक़िफ़ है, उस पे हम समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ज़ोर दिया कि मुज़ाकरात मौसर तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और स्विट्ज़रलैंड की जहाँ हमने जाना था वो मुलाकातें होनी थी, अ, नई शराइत पर मुज़ाकरात करने की बजाय मौजूदा MOU को नाफ़िज़ करने के बारे में, यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस तय करने के लिए हमने स्विट्ज़रलैंड जाना था और ये वो दौरा था जो आखिरी वक़्त में फिर मनसूख हो गया था। और ईरान की ख़्वाहिश है कि आर्टिकल 13 जो जितने भी आर्टिकल्स हैं MOU में, उस पे पहले अमल दरामद हो और इसमें बुनियादी तौर पे शामिल था कि आबनाए होर्मुज़ को खोला जाए, ईरान को ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटाई जाएँ, ईरान को तामीर नौ के लिए पैसे दिए जाएँ और ईरान के अपने पैसे जो कतर में, मुत्तहदा अरब अमारात में फँसे हुए हैं, कई अरब डॉलर, उनको रिलीज़ किया जाए। तो ग़ालिबाफ ने ये कहा कि हम अपने मकसद में कामयाबी इस हद तक ज़रूर हासिल कर चुके हैं कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। 40 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल ईरान से अब इस वक़्त निकल रहा है और उसको बल्कि 20% ज़्यादा कीमत भी वसूल हो रही है और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 4 महीने तक अब नए होर्मुज़ से वो 20 दुनिया की सप्लाई का 20% तेल
نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، اور جو چین سمیت یہاں پہ ہمارے ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا، ان کے ذخائر بھی کم ہوئے۔ تو اس کی غالب آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا ہے، اب نہ ہرمز 60 روزہ ٹول فری سفر کے لیے کھل گئی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تجارتی جہاز رانی میں اضافہ ہو، محفوظ ہو اور سستی ہو، اور یہ کہ اس کا مشترکہ جو انتظام ہے وہ عمان اور ایران کے پاس ہے، اور یہ بات عملاً جو اسلام آباد ایم او یو تھا جس پہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہوئے اس میں مان لی گئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری میزائل صلاحیتیں، ہماری یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت، اس پہ کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب بنیادی طور پہ انہوں نے یہی پیغام دیا کہ یہ ہماری ثابت قدمی کی وجہ سے، ہماری مزاحمت کی وجہ سے امریکہ مذاکرات کی میز پہ آیا، اور یہی ہماری فتح ہے، اور ہم اپنے بنیادی فوجی، نظریاتی، جوہری اثاثوں کی حفاظت پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں کریں گے۔ اسی دوران ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل مجید ابن رضا نے کہا ہے کہ انہوں نے قانون سازوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ایران کے خلاف حالیہ امریکی اسرائیلی جنگ کی مختلف جہتوں پہ ڈسکشن کی ہے، اور یہ زور دیا ہے کہ ایران کی دفاعی، میزائل اور ڈرون صلاحیتیں قومی سلامتی کے لیے ایک ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آج بھی مستقبل میں بھی یہ ناقابل سمجھوتا ایشوز ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ ہم نے محفوظ بنائی ہے، اور بڑی مؤثر طریقے سے ہم نے ایران کے مفادات کا دفاع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسماعیل بقائی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت امریکہ کے ساتھ جو ہوئی ہے اس کا نفاذ باہمی وعدوں پر منحصر ہے، اور امریکی خلاف ورزیاں اس عمل کو درہم برہم بھی کر سکتی ہیں۔ یعنی تہران سے جو مشترکہ موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو طے کرنا تھا، ہمارے جو موقف تھا وہ ہم نے مفاہمتی یادداشت میں ڈال دیا ہے، اب اس پر عمل درآمد کا وقت ہے، مزید اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف تکنیکی مذاکرات ہونے ہیں، اور اسی لیے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا امریکہ اس پہ عمل درآمد کر لے گا، یا پھر حسب جس طرح ماضی میں ہوا کہ امریکہ معاہدے کرتا ہے اور پھر اس سے مکر جاتا ہے۔ جے سی پی او جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ تھا، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ خود امریکہ اس میں سے نکل گیا تھا، حالانکہ ایران نے باقاعدہ تمام شرائط مان لی تھی، اور یہ دو جنگیں ہوئیں گزشتہ سال جون اور اس سال فروری مارچ اپریل میں، اس میں بھی اس سے پہلے شہید امام علی خامنہئی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ تو اب یہ جس طریقے سے مفاہمتی یادداشت ڈیزائن ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ایران کے قومی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ کیا امریکہ اس بات پر آمادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علاقے میں دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، اگرچہ لبنان میں وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایران کا اصرار تھا کہ وہ باقاعدہ اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کا حصہ تھا جنگ بندی، اور ایران کی وزارت خارجہ نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کو اسرائیلی افواج کو غیر مشروط طریقے سے لبنان سے نکلنا ہوگا۔ تو اب چونکہ ماضی میں چاہے وہ جنوبی امریکی ممالک تھے، چاہے امریکہ کی وہ جنوبی ریاستیں جن کو شامل کیا گیا امریکی یونین میں، یا پھر پاکستان، افغانستان جیسے ممالک اور عراق جیسے ممالک پر چڑھائی کے بعد جو معاہدات تھے اس پر عمل درآمد، یعنی جتنے بھی ماضی میں امریکہ نے معاہدے کیے سب پر وہ اپنی مرضی سے کیے، اور اپنی مرضی سے ان معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کی۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہوئی ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان، اور ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام پروسیس جو ہے دو جنگوں کے تناظر میں اور عدم اعتماد کی ایک طویل تاریخ کے تناظر میں شروع ہوا ہے، اور امریکہ پہ اتنی آسانی سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا،
جب تک کہ امریکہ صدق دل کے ساتھ ان شکوں پر، مفاہمتی یادداشت کے ان شکوں پر عمل درآمد شروع کرے جو کہ باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ درج کی گئی ہیں اور جن کا بنیادی تعلق جو ہے وہ ایران کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ صرف اپنی شرائط پہ، مفاہمتی یادداشت پہ عمل درآمد کا منتظر ہے، یا محض ایک چکر دے رہا ہے ایران کو، اپنے لیے وقت خرید رہا ہے، یعنی تیل کے ذخائر بہتر ہو جائیں، قیمتیں نیچی رہیں، اور 60 دن جب گزر جائیں مفاہمتی یادداشت پہ دستخطوں کو، تو اس کے بعد پھر ایک نیا ایڈونچر شروع کر دے، کیونکہ اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس راستے میں۔ وہاں پہ ابھی ایران کے خلاف جنگ بندی کے حوالے سے کسی تشکر کا، اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں چاہتے ہیں اپنی شرائط پہ ایران کے ساتھ اس فائر بندی کو آگے بڑھانا، جبکہ اور ایک ٹپکل امریکی یہ ایک رویہ ہے کہ ہر مرتبہ وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وعدوں سے پھر بھی جائیں تو نقصان اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایفورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم علاقائی صورتحال کو دیکھیں، جس انداز میں ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگ نے سعودی عرب، ترکیہ، بحرین، قطر جیسے ممالک کو مشکلات میں ڈالا، اور جس طرح دنیا بھر کی آئل سپلائی، 20% آئل سپلائی متاثر ہوئی، اب اتنی آسانی سے امریکہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اگر وعدہ خلافی کرے گا تو اس کے اپنے لیے مزید شاید بحران پیدا ہوگا۔ لہٰذا دعا یہ کرنی چاہیے کہ جے ڈی وانس نے جو کہا ہے کہ ہم نے تو محض اب زیادہ وقت حاصل کرنے کے لیے اور تیل کی قیمتیں کم کروانے کے لیے یہ مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے ہیں، کہ یہ محض ایک بیان ہی ہو، یہ حقیقت کا روپ نہ دھالے۔ حقیقت کا روپ اگر دھال لیا تو اس خطے میں ایک نئی جنگ چھڑے گی، اور نئی جنگ چھڑے گی تو اس سے ظاہر ہے تمام ملکوں کے، اور اس ملکوں کی غالب اکثریت جو عوام ہیں ان کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہو جائے گا۔